کویت، ایران اور دیگر خلیجی ممالک پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ چین، روس اور کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امریکہ بھارت کو دھمکا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق آفیسر اور دفاعی تجزیہ ماہر پروین ساہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے بیان میں پروین ساہنی نے کہا کہ جنرل انیل چوہان کا یہ اعتراف کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے ان کے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے۔ پروین ساہنی کا کہنا ہے کہ جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں بھارتی فضائیہ تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ ایسے اعترافات کے بعد بھی آپریشن سندور کی کامیابی کا دعویٰ کرنا عجیب ہے۔ پاکستان اور ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں داعش کے اہم کمانڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق ISI اور MIT نے پاک افغان سرحدی علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے داعش کمانڈر روزگر التون کو گرفتار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا صارف کے اعتماد میں اضافے سے متعلق ابسوس سروے کے نتائج کا خیر مقدم کہا۔ سروے کے نتائج حکومت کی مربوط اور ذمہ دارانہ معاشی حکمت عملی کی کامیابی کے عکاس ہیں۔ حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے اور مالی نظم و ضبط بہتر بنانے جیسے اقدامات سے عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں مجوزہ کمی پر IMF سے اتفاق رائے کا امکان۔ FBI نے سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک آمدن والے افراد پر صرف 1% ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے، جو موجودہ 5% کی شرح سے کم ہے۔ روزنامہ جنگ میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکام نے بتایا کہ IMF پہلے سلیب سے 1.5% ٹیکس کی وصولی پر زور دے رہا ہے۔ باقی سلیب کے لیے تنخواہ دار طبقے کی ہر آمدن کی سلیب میں 2.5% کمی کی تجویز ہے۔ زیادہ سے زیادہ سلیب کی شرح کو 35% سے کم کر کے 32.5% کیا جائے گا۔ اعلیٰ حکام نے بتایا کہ تنخواہ دار طبقے کی تجویز کردہ ٹیکس سلیبز میں کمی کا مکمل تعین ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلاک چین کرپٹو بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ ہم کوئی پیسے خرچ کر کے بٹ کوائن نہیں خریدنے لگے، اس میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کی دوسری کمپنیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ پر بجلی فراہم کریں گے۔ کرپٹو کو ریگولیٹ نہ کرنا رسک ہے۔ کرپٹو شفاف اور ٹریسیبل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو ماڈل صوبہ بنانا اور عوام کی خدمت ان کا مشن ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ ترقی کی ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ارکان اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نئی مختصر گفتگو ملاقات کے لیے آنے والے ارکان اسمبلی نے ملتان دہاڑی روڈ کی تعمیر و توسیع پروجیکٹ شروع کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ کسان کارڈ، مائنورٹی کارڈ، راشن کارڈ، ہمت کارڈ اور ایجوکیشن کارڈ کو بہترین قدم قرار دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں میں 100% فرنیچر فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں کوئی بھی بچہ فرش پر نہیں بیٹھے گا۔ اگلے مالی سال کے دوران سرکاری اسکولوں کے ہر بچے کو فرنیچر کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں تدریس کے معیار کو بھی بہتر بنانے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کشمیر پر بات کے سوائے کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں۔ ہم نے امن اور تجارت کی بات نہیں کرنی ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں روز بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل ڈاکٹر، صحافی سمیت سب کو مار رہا ہے۔ ایسے اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم کو نہ روک سکے؟ پاکستان کو ترکی اور چین سے بات کرنا ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام نے کم عمری کی شادی کی ممانعت کا بل مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے۔ دین میں شادی کے لیے عمر کی حد نہیں، بلوغت کی شرط مقرر کی گئی ہے۔ جو کام شرعی طور پر جائز ہے اس پر قید اور جرمانے کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی تو اپنا سیکولر چہرہ دکھانا چاہتی ہے، مگر نون لیگ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ نے چند روز پہلے اسلام آباد میں کم عمری کی شادی کی روک تھام کا بل منظور کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے 30 مئی کو بل پر دستخط کیے تھے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری اتوار کو ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر، خریداروں کو مہنگے جانور ملنے کا شکوہ۔ بیوپاری کہتے ہیں مہنگا بیچنا شوق نہیں، مجبوری ہے۔
لاہور کے نواحی علاقے کانا میں قائم اینیمل فارم پر قربانی کے جانور تول کر بیچے جا رہے ہیں۔ چھریوں کو تیز کرنے اور گوشت بنانے کے مختلف اوزار تیار کرنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ پشاور کا شہری 2 سال تک محبت سے پال پوس کر بڑا کرنے والے بچڑے کی جدائی کے خیال سے افسردہ، وزنی بیل کے دلیے، جول، چنے اور کراچی سے خصوصی خوراک بھی منگوا کر تواضع۔ ملک بھر کے مویشی منڈی سے جانوروں کی خریداری پر دن بھر جیو نیوز کی خصوصی کوریج جاری۔ عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائیں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ بھاگوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگا پر وقفے وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ درجہ حرارت 0 تک آ گیا۔ علاقے میں اب تک 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ گزشتہ روز کی لینڈ سلائڈنگ کے باعث شاہراہ پراکرم آج بھی بند۔ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور تربت میں 47، دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، امداد کے لیے جمع لوگوں پر گولہ باری، فائرنگ۔ صبح سے اب تک مزید 40 سے زائد شہید، 70 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ۔ امریکہ نے اپنی غزہ جنگ بندی تجاویز پر حماس کے جواب کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے یا رمالیوں کے تبادلے کی بات شامل، لیکن مستقل جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء شامل نہیں۔ امریکہ